بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ حضرات ہمارے موقف کو قوم تک اور ارباب اقتدار و اختیار تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی سپریم کونسل کا اجلاس جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکائے گرامی کے اسماء مبارک یہ ہیں: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمن، مولانا محمد حنیف جالندری، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمن اور صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور مولانا حافظ محمد اسحاق ظفر، یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پروفیسر مولانا ساجد میر، مولانا قاری یاسین ظفر، مولانا حافظ یونس، یہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مولانا عبد المالک، مولانا عطاء الرحمن اور مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمن، یہ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ علامہ افضل حیدری، علامہ محمد تحسین، علامہ لال حسین توحیدی، یہ وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور محترم کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب، یہ قانونی مشیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اجلاس میں شریک رہے، اور جناب اسلم غوری صاحب۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا، اور طویل تبادلہ خیال اور بحث و تمہیز کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ قرارداد کا متن یہ ہے: سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مؤرخہ 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ مؤرخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے قلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصحیح کر دی، اور تصحیح شدہ ترمیمی بل مؤرخہ
یکم نومبر 2024 کو ایوان صدر ارسال کر دیا۔ اسے صدر نے قبول کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دیا۔ بعد ازاں صدر کی طرف سے 10 دن کے اندر مذکورہ ترمیمی بل پر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ 13 نومبر 2024 کو نئے اعتراضات لگا دیے گئے جو کہ میعاد گزرنے کی وجہ سے غیر مؤثر تھے۔ نیز ایک کے بعد دوبارہ اعتراض لگایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لہذا یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حوالے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نظیر موجود ہے۔ نیز اسپیکر نے علی اعلان اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے اور انہیں صرف ایک ہی اعتراض موصول ہوا تھا اور دوسرا اعتراض آج تک انہیں نہیں ملا۔ پس ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو۔ یہ قرارداد کا مکمل ٹیکسٹ متن آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد کوئی حکمت عملی طے کی گئی ہے سر؟ کوئی اگر آپ کے اجلاس میں جو مطالبہ کیا اگر وہ پورا نہیں ہوتا حکومت کی جانب سے تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ پھر بیٹھیں گے، کیا کہا انہوں نے؟ پھر بیٹھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ تو ہم شریعت کا حکم یہ ہے کہ حسن ظن سے کام لیا جائے۔ جو لوگ اقتدار و اختیار کے مالک ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ معقولیت، انصاف اور توازن کی امید کی جاتی ہے، لہذا اس وقت تک ہماری پوری سپریم کونسل کی اجماعی رائے یہ ہے کہ حکومت وقت ہمارے اس قرارداد کو معقول گردانتے ہوئے اسے تسلیم کرے گی اور اس پر عمل درآمد کرے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی صورتحال پیش آئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بلا تاخیر مل بیٹھیں گے اور اس کے بعد کا لائحہ عمل اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کیا جائے گا۔ صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف سے مختلف مدارس ہے جس طرح آج ہم لوگ کا اجلاس ہوا، دوسری طرف سے وہ علماء کرام ہے جن کو طاہر اشرفی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک طاہر اشرفی پورے علماء کرام پر باری کیسے ہو گیا؟ یہ سوال تو اللہ سے کرنا چاہیے کہ اس کو اتنا بھاری کیوں کر رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کی پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری، بلاول صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی، آپ کے ساتھ باتیں بھی کی گئی، تو رحمان صاحب اس طرح حکومت تسلیم نہیں کر رہی، جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ بل قانونی طور پر قانون بن چکا ہے، اب وہ دوبارہ اس کی منظوری کی ضرورت نہیں، جیسا کہ جوائنٹ اجلاس بھی بلایا جا رہا تھا جو کہ اب کینسل کر دیا۔ دیکھیے اس مسئلے کا ذاتی مراسم سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سربراہ وہ خود ہے اور بلاول بھٹو صاحب تمام اجلاسوں میں خود شریک ہوتے تھے اور
اس بل کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ لایا گیا اور ہم نے قبول کیا، پھر باوجود وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب جب ہم نے 26ویں ترمیم کے موقع پر بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک بل جو ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اسے بھی اس موقع پر پاس کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پاس کریں، اور وہ پاس ہو گیا، جیسے کہ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی ہے، ہم نے تو نہیں لائی، تبدیلی بھی تو اسی گورنمنٹ نے انہیں لوگوں نے لائی ہوگی کہ وہ ڈرافٹ آیا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا